سید وسیم اختر صاحب کے چھوٹے بھائی الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور کے سرپرست سید ذیشان اختر صاحب سے التماس ہے تشریف لائیں گے، اظہار خیال فرمائیں گے۔ سید ذیشان اختر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لیکن میں سب کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ سب کو یہ مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ آپ ایک اتنے بڑے کاز کے ساتھ، ایک اتنے بڑے کام کے ساتھ آج منسلک ہوئے ہیں کہ اس پہ اگر ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس بھاولپور سے آئے ہوئے یہ چمکتے دھمکتے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، جو آج اپنے وقت میں سے یہ قیمتی وقت ان لمحات کو یہاں صرف کرنے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں اپنی عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا ذکر بھی کروں گا کہ یہ بھی یہاں تشریف لائی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں اور آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ آپ ہماری دعوت پر نہیں آئے ہیں، آپ کو تو اللہ رب الرحمن نے منتخب کیا ہے، اور اس نے تو خود کہا ہے کہ ہوا اجتباکم، کہ وہ جب منتخب کر لیتا ہے اور جس سے پھر وہ محبت کرتا ہے، تو جب محبت کا اس کا انداز ہوتا ہے کہ پھر وہ اس انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت بھی سکھاتا ہے، ان کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں محبتوں کو بانٹنے آئے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات محترم وسیع شاہ صاحب نے جو کی ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یتیم کی کفالت کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ وہ حدیث کے جو انہوں نے پیش کی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ بار بار میں پڑھوں۔ یعنی ہم سب تو اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمارے ہمسائے کے اندر کون رہتا ہے ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا کسی کالونی کے اندر گھر بناتے ہیں تو کالونی بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمسائے میں کون ہے۔ اور جب کوئی بہت ہی شریف و نفس قاعدے والا انسان، معاشرے کا کوئی معزز انسان اگر ہمسائیگی میں ہو تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمسائے بہت اچھے مل گئے۔ اور کبھی دیکھا آپ نے کہ جو ہمسائے کا حق ہے، جو پیارے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ہمسائے کے حقوق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ اللہ رب الرحمن ان ہمسایوں کو وراثت کے اندر نہ شامل کر دیں۔ اور جو پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ انسان یا وہ مسلمان مومن نہیں ہے، اور 3 دفعہ فرمایا، اور صحابہ کرام نے ادب سے استفسار کیا کہ آقا کون مومن نہیں؟ تو کہا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا۔ یعنی جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم اسی غرض اور اسی محبت میں آئے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے جیسے انسان، کہ جن کے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے جیسے ہیں، آنکھیں بھی ہماری جیسی ہیں، دل و دماغ بھی رب نے ہمارے جیسا ہی دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رب کی اپنی حکمت ہے۔ اس نے خود قرآن عظیم الشان میں کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو جس کو چاہتا ہوں رزق کے اندر کشادگیاں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں نپا تلا رزق دیتا ہوں۔ یہ رزق کی تقسیم اس کے ذمے ہے، لیکن جو میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس رزق کی تقسیم کے اوپر بھی ہم راضی ہوں، اور پھر اگر رزق کے اندر فراوانی دی ہے رب نے، تو پھر اپنے ارد گرد بسنے والے اپنے ہی جیسے انسانوں سے ہمارے جو دل کا اور قلب کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، اس کا اظہار تو پھر ہمیں کرنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور آج آپ اسی حوالے سے یہاں پر موجود ہیں، لیکن وہ جو حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور فرمانے والے بھی مخبر صادق ہیں، یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے یہ 2 ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن کبھی تصور کیا ہے کون ہمسایہ ہوگا، یعنی جس کے ہمسائے ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ فرمانے والا کون ہے، اور بشارت بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ جنت میں ہوگا۔ یعنی 2 بشارتیں مل رہی ہیں کہ جنت بھی اس کے لیے اور ہمسائیگی بھی اس کے لیے۔ یعنی اگر میں اپنی قسمت پر ناز نہ کروں تو کیا کروں کہ آقا 2 جہاں نے تو اپنے ہمسائیگی کی جو خوشخبری مجھے اور آپ کو سنائی ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ لیکن یہ بھی تو فرمایا نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہم تو مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، پھر سینت سینت کے رکھتے ہیں،
پھر اسی کو جمع کرتے رہتے ہیں، پھر اسی کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، اور اتنا مگن ہوتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ قبر کے دہانے پہنچ جاتے ہو، تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ مال کہ جو آج آپ سب لوگ یہاں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس نیت اور ارادے سے آئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اسی کی رحمت سے، یہ کبھی ہمارے دلوں میں یہ گمان پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو آج مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی میں استحقاق رکھتا تھا، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ میرا حق تھا کہ رب مجھے یہ ساری چیزیں دیں۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں نے اور آپ ہی نے تو آنکھوں سے دیکھا نا، اور وہ جو ایک کلپ بھی مشہور ہوا آپ نے خود بھی دیکھا، 45 سیکنڈز 45 سیکنڈ لگے ہیں، یہ جو ترکی اور شام کے اندر ہم نے دیکھا نا منظر ہوا کہ 45 سیکنڈ کے اندر وہ افراد اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ دیتے تھے، صرف 45 سیکنڈ کے اندر وہ زکوٰۃ کے مستحق قرار دے دیے گئے۔ صرف 45 سیکنڈز کے اندر بچے اپنے گھروں سے محروم کر دیے گئے، باپ ان کے جو کہا گیا کہ گھر کی چھت ہے، 45 سیکنڈز کے اندر زلزلے نے نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنے ہی لوگ تھے کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، ترکی اور شام کی بات میں کر رہا ہوں، یہ آپ ہی کے ہمسائے میں 3.25 کروڑ پاکستانی جن کے شناختی کارڈ میں اور میرے اور آپ کے شناختی کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سڑک کے کنارے پر زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہو گئے، تو پھر کون سی دولت اور کون سا مان اور پھر کتنا دوام اس کے اندر، اس کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر مخبر صادق آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آواز آپ سنتے ہیں نا، یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں یہ پیارے نبی کی وہ گفتگو اور وہ بات ہے کہ جو پوری امت کا سرمایہ ہے، جو قیامت تک آنے والے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آپ سنیے اس پکار کو کہ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ میرا مال، کون سا مال اس کا ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو دائیں ہاتھ سے اس نے آگے آخرت کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور باقی مال یہ تم انسانوں کا گمان ہے کہ وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اور آقا دو جہاں کی یہ جو بات ہم سنتے ہیں، آنکھیں بھی تو دیکھتی ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو جہاں بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے کہوں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے مجھے بتائیے کہ کتنے جنازوں کو کندھا دیا ہے، نہیں بتا سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو اس مٹی کے اندر اتارا ہے، سفید 2 چادریں پہنا کر، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کوئی گھڑی، کچھ ساتھ لے کر نہیں گئے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر گئے۔ لیکن جنہوں نے اس دنیا میں احساس کر لیا کہ رب کے دیے ہوئے میں سے رب ہی کو دیا جائے، اور کتنا پیارا سودا ہے، یعنی کبھی ہم سوچے تو صحیح نا کہ کیا سودا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دے دو، قرض دے دو، تمہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ واپس کروں گا۔ اور پھر وہ مثال بھی دیتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے گندم کا دانہ بوتے ہو نا، 700 دانے اس میں سے خود اتارتے ہو، لیکن اس کا دینے کی انتہا 700 نہیں ہے، وہ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جتنا چاہے دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں اور میری بہت ہی قابل صد احترام بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ میں نے ایسے ہی آپ کے سامنے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہوا استباکم، اس نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس نے آپ کو آج یہ موقع دیا ہے کہ آپ ان کی خیر کریں، ان کے لیے مدد کریں کہ جو اللہ نے اپنے کنبے سے جس کو تشبیہ دی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے
کہ اگر آپ اپنے رزق حلال سے آج یہ انفاق کریں گے، اس کے ثمرات کیا اس دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے؟ یعنی وہ جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ تعلیم کیا ہے، کہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، تو جس طرح تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے اس کھجور کے ٹکڑے کی پرورش کرتا ہوں۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، آپ نے کئی دفعہ اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ جب آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو آپ ضرور اس احد کے میدان میں جاتے ہوں گے، تو جس نے جبل احد دیکھا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ کھجور کا وہ ٹکڑا جس کو رب رحمان پھر جس کی پرورش فرماتے ہیں، اور پھر وہ پرورش کرتے کرتے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے مصداق جیسے یہ جبل احد تم دیکھتے ہو۔ اور جن بھائیوں نے وہ جبل احد دیکھا وہ آنکھ سے بھر کر دیکھا نہیں جا سکتا، بہت طویل سلسلہ ہے وہ اس پہاڑ کا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو پرورش فرماتے ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلوں۔ یہاں تک تو آپ نے بات سنی ہے، لیکن اگلی بات بہت اہم ہے اس کام سے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس مسجد نبوی کا حوالہ دیا کہ اس مسجد میں رمضان کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں موجود ہوں، میں اس اعتکاف کو چھوڑ دوں، اپنی اس مسجد کو چھوڑ دوں، لیکن اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چند قدم چل کر چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ عزیز اور زیادہ پسند ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ جنت کا سودا ہے، اور جنت ہم سب کی تمنا ہے۔ یعنی اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے کیا بچے اور کیا بوڑھے، کیا ہم سب کی یہ تمنا نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو رب کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جانا چاہتا ہو؟ ہم سب اس سے پناہ چاہتے ہیں، لیکن اس جنت کے جانے کے راستے وہ تو اتنے کھلے، اتنے کشادہ، اتنے آسان ہیں، لیکن بات تو پھر توفیق کی ہے، بات تو پھر سمجھ کی ہے، اور بات تو پھر اللہ کی اس رحمت اور محبت کی ہے۔ بیٹھنے والا تو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا، مسواک بیچنے والا وہ فرد کہ جب پوچھنے پر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا 30 سال سے انہی سیڑھیوں پر بیٹھ کے میں مسواک بیچ رہا ہوں۔ تو جس نے پوچھا اس نے بڑے رشک سے کہا کہ تم تو پھر جامع مسجد دہلی کہ جس کو دیکھنے کے لیے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک فنی شاہکار ہے، وہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، تمہیں تو بڑا میسر ہے کہ تم اس نے کہا کہ 30 سال سے اس مسجد کی دہلیز پہ میں نے قدم نہیں رکھا ہے، میں یہاں مسواک بیچتا ہوں۔ یہ تو رب کی توفیق ہے کہ جس کو وہ توفیق عطا کر دے۔ اور آج شہر بہاولپور یہاں موجود ہے، اور میں آپ کی اس ساری خدمت کا بھی عینی شاہد ہوں کہ جو دل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، میں یہ وثوق سے بھی کہتا ہوں، اعتماد سے بھی کہتا ہوں، اللہ سے ڈر کر بھی کہتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب میں کسی اور کو نہیں دیا۔ میں نے خود اسی بہاولپور کی گلیوں کے اندر اپنے ان الخدمت کے والنٹیئرز کے ساتھ ایک ایک شاپ پہ جب میں سیلاب کی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے خود جھولی لے کر نکلا ہوں، تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے کہ وہ ریڑھی لگانے والا کہ جو مشکل سے اپنی دہاڑی کماتا تھا، جب اس نے وہ جھولی دیکھی، اپنی ریڑھی سے بے اختیار نکلا، اور 100 روپے نہیں، کسی نے 500 ڈالے، کسی نے اپنے سارے دن کی دہاڑی اس کے اندر ڈالی، اور اس نے کہا کہ آپ آئے ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ ہمارے ان بھائیوں کے لیے مدد کریں کہ جو آج پریشان ہیں۔ ہماری مدد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے انڈسٹریل بھی دیکھے کہ مجھے فون آیا، اور فون کرنے والے نے مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھ سے آ کر
سیلاب زدگان کے لیے کچھ پیسے لے جائیے۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر وہ جگہ پہ میں جب پہنچا صبح، آنے والا جو فرد تھا، میں اس کمرے میں بیٹھ گیا۔ فرد آیا، وہ بالکل عام سے ہولیے میں ایک دھوتی پہن کر، اس نے ادھر صافہ رکھا ہوا، اور وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن ایک فیکٹری چلانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا یہاں آنا پسند ہے، آپ تشریف لائے، زحمت ہوئی آپ کو، لیکن مجھ سے بہت سی تنظیموں نے رابطہ کیا، لیکن میرا دل صرف الخدمت کے لیے دھڑکتا اور اسی کے لیے ٹھک گیا تھا۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے کیا خدمت کرنی ہے ہماری؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے 10 لاکھ کا چیک مجھے دیا، اور پھر مجھے 3.5 لاکھ کا ایک اور چیک دیا، کہا کہ یہ کسی اور جگہ سے آیا، یہ 13.5 لاکھ روپے آپ الخدمت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا کام جو اس جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہے، اس کی جزا تو رب ہی عطا فرمائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بشارتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر میری آپ سے اپیل ہے، یہ گزشتہ سال بھی ہم نے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت، جیسے آج یہ شام ہے اسی طرح یہ شام منائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی بہاولپور کی یہ خوبصورت، غیور اور حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اس عوام نے پورے جنوبی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ اپنے دل کو بھی کھولا، اپنی جیب کو بھی کھولا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور امید سے اتنا نوازا کہ جتنا ہمارے گمان میں نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس سیلاب کے دور کے اندر بھی کہ جب الخدمت فاؤنڈیشن نے بہاولپور کی گلیوں، چوک چوراہوں پر کیمپ لگائے، کیا بچے اور کیا بچیاں، کیا اسکول اور کیا تعلیمی ادارے اور کیا پرائیویٹ سیکٹر، سبھی جوک در جوک آئے، اور پھر انہوں نے وہ ریکارڈ بھی قائم کیا جس کا بھی صدر احسان صاحب یہاں فرما رہے تھے کہ پورے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ رقم بھی اکٹھی ہوئی اور سامان بھی اکٹھا ہوا۔ اس لیے میں بات کو طویل نہیں کروں گا، شام ہماری بھیگتی جا رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف یہ درد دل رکھا ہے، آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے رب کی رحمت سے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ آج اپنے دلوں کو کھولیں گے، آپ یہ جنت ضرور خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے مختلف پروگرامات پیش ہوئے ہیں، اس کے اندر صاف پانی کا پروجیکٹ ہے، اس میں کفالت یتامہ کا پروجیکٹ ہے، اس میں چولستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں ڈائگنوسٹک سیکٹر صحت کے جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس کا پروجیکٹ ہے، اور دوسرے بے شمار پروجیکٹ ہیں جو آپ کے سامنے پریزنٹ ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں کچھ بھی دینا چاہیں، لیکن میری آج اپیل ہے اس پورے ہال سے، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی نوجوان، کوئی انسان آج اپنی جیب سے کچھ دیے بغیر یہاں سے نہ اٹھے، اس لیے کہ یہ برکتوں والی رات، یہ تمام لوگوں کو میسر یہ مواقع جو آج ہیں، نہ جانے رب کو کون سی ادا ہماری پسند آئے، کس لمحے کا دیا ہوا انفاق پسند آئے، آج موقع ہے اگر آج ہم یہ کام کر گزرے، اور یقین جانیے کہ مقدار کی اور اس کی کمیت کی کہ کتنے ہیں، رب اس باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو ٹٹولتا ہے کہ دینے والا کس نیت سے لایا ہے، اور اس کی شان کریمی تو یہ ہے کہ وہ مٹھی بھر کھجوروں کو اس مسجد نبوی کے صحن میں سامان کے ڈھیر کے اوپر بکھیرتے ہوئے زبان مبارک سے کہتا ہے کہ یہ راس المال ہے، یہ اصل مال ہے۔ اور دینے والے بھی ایسے ہیں کہ جو بغیر گنے لے کر آتے ہیں، کہ جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس تھیلی میں کتنے موتی اور جواہرات لے کر آئے ہو، کیا عجب شان سے کہتے ہیں کہ جب دینے والے نے کبھی گننے کا اہتمام نہیں کیا تو میں اس کے راستے میں دیتے ہوئے کیوں گننا شروع کروں۔ اس لیے دوستو، بزرگوں اور میری خواتین اسلام، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہی کے ہر ٹیبل پہ آپ کے سامنے ایک فائل موجود ہے جس کے اندر وعدہ فارم بھی موجود ہے، جس کے اندر آپ اس کو فل کر کے ابھی اسی لمحے کے اندر
اس لیے کہ جب ہم کسی خیر کے کام کی طرف لپکتے ہیں تو ہمارا ایک دشمن بھی ہے کہ جو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو پیارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ وہ دشمن ایسا ہے کہ جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر اور نیچے تم پر حملہ آور ہوتا ہے اور تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور جب انسان اس کام کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو کہتا ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم ابھی نہ دو، تم تو غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تو اس حدیث کو اپنے پلے بھی باندھتے ہیں، اپنی گرہ سے بھی لگاتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسی لمحے کے اندر نیکی کر لی جائے، نیکیوں میں سبقت کر لی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ادا بھی اس کو پسند ہے۔ تو میری آپ سے بڑی دردمندانہ درخواست ہے کہ آپ کے سامنے اگر وہ فارم موجود ہے تو آپ اس کو ابھی فل کر دیجئے، اور اگر کیش موجود ہے تو وہ ڈال دیجئے۔ یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات جو دینے کا معاملہ ہے وہ اخفا ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ ہمیں بتانا بھی چاہیے تاکہ حوصلہ بڑھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو سبقت کرنے کا موقع مل سکے۔ اس لیے آپ بلا جھجک اس کو لکھیں بھی، اور اس کو جو ہمارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے بھی آپ کریں گے، اور ہم یہاں اس کا اعلان بھی انشاءاللہ کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بہاولپور اپنے اس اعزاز کو برقرار رکھے کہ سب سے زیادہ انسانیت کی خدمت میں اور رب کی اس جنت کو حاصل کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے رب کی اس رحمت سے امید ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ تو آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس وعدہ فارم ہے وہ تمام مہمانوں کی ٹیبل پر بھی موجود ہے، اس کو فل کر کے والنٹیئرس کے حوالے کر دیجئے۔ کفالت یتامہ کا جو پروگرام ہمارا چل رہا تھا، آج سے پہلے 4500 روپے ایک یتیم بچے کی آرفن کیئر کے اوپر اخراجات ماہانہ آ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی سید احسان وقاص شاہ صاحب نے وہ سیاسی اور حکومت کے سارے معاملات اعداد و شمار پیش کیے ہیں، جو پیش کرنے کی اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم براہ راست اس سے خود متاثر ہیں۔ تو مہنگائی کے اس تناظر کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کفالت یتیم کی جو رقم ہے یہ 5500 کر دی گئی ہے، گویا یہ 66,000 روپے سالانہ ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اعلان ہوا تھا کہ گزشتہ سال ہمیں 4.5 ایکڑ زمین 2 اللہ کے بندوں نے ڈونیٹ کی تھی، اس میں سے 2 ایکڑ کے اوپر ہمارا آگوش سینٹر بننا ہے، اور آگوش سینٹر کی کچھ جھلکیاں آپ نے یہاں دیکھی ہیں کہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہیں، اور جو اس کے اندر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں ہم ان بچوں کو بھی وہی کھلائیں گے، وہی پلائیں گے، وہی تربیت کریں گے، وہی کریکٹر بلڈنگ کریں گے، وہی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور جنوبی پنجاب کے اندر اب پھر یہ اعزاز بہاولپور کو ہی حاصل ہوا ہے، رب کی رحمت، اس کی توفیق اور آپ لوگوں کی مدد سے، کہ یہ پہلا سینٹر ہے جنوبی پنجاب کا کہ جو آپ کی مدد سے بننے جا رہا ہے، جسے آگوش سینٹر کہتے ہیں۔ تو اس سینٹر کے لیے بھی آپ کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو آنکھوں کے ہسپتال کا معاملہ ہے، سمیع اللہ خان صاحب نے تو پیش کیا ہے، اور انہوں نے تو رب کی رحمت ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اس کام کو محسوس بھی کیا اور اس کام کو کر بھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے۔ لیکن لاکھوں لوگ ابھی بھی ہیں کہ جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ ہاسپٹل کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کی جو پہلی فیکلٹی ہے وہ انشاءاللہ یہ آئی کی جو سرجریز ہیں اس کے اوپر ہم شروع کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی پورا انفراسٹرکچر بننا ہے، اس میں بھی آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔